बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो लीव रूल्स के हवाले से है। हमारे जो भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनको लीव रूल्स के बारे में इतनी ज़्यादा आगाही नहीं होती, जिसकी वजह से या तो वो बहुत ज़्यादा अपनी जो उनकी इस्तहकाकिया छुट्टियां होती हैं उससे ज़्यादा छुट्टियां करना शुरू हो जाते हैं, या वो जितना उनका हक है छुट्टियों का वो भी अपना पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लीव रूल्स क्या हैं, हम कितने किस्म की छुट्टियां होती हैं, और एक साल में या महीने में एक सरकारी मुलाजम या प्राइवेट मुलाजम कितनी छुट्टियां अवेल कर सकता है, और कितनी किस्म की छुट्टियां होती हैं, मेडिकल लीव्स कैसे अवेल कर सकता है, कितनी अवेल कर सकता है, जो रेगुलर मुलाजमीन हैं वो कितनी छुट्टियां अवेल कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं या एडहॉक मुलाजमीन होते हैं वो किस किस्म की छुट्टियां अवेल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, ये जो तमाम मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ ये रिवाइज 1981 रूल्स के तहत आपको ये लीव रूल्स मैं बताऊंगा। इनमें गाहे बगाए कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस भी आती रही हैं इस दौरान। तो सबसे पहले हम वो जो बेसिक रूल्स हैं सब उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद इन रूल्स में जो जो चेंजेस जो जो तरामीम आई हैं एंड पे जाके मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा। जाने से पहले आज हम जितनी भी जो लीव्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उनको एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूं कि हम अर्नड लीव्स, लीव्स ऑन फुल पे, लीव्स ऑन हाफ पे, ईओएल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, recreation leaves, leaves not due, special leaves, maternity leaves, disability leaves and ex पाकिस्तान लीव्स। इन लीव्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये हर मुलाजम कितनी इनमें से अवेल कर सकता है और कैसे अवेल कर सकता है और क्या कंडीशंस होती हैं जिनके मुताबिक ये लीव्स अवेल की जा सकती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्न लीव्स की। अर्न लीव्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मुलाजिम अपनी जॉब स्टार्ट करता है तो वो जिस तरह से अपनी ड्यूटी करने के बाद वो सैलरी का हकदार होता है, इसी तरह वो अर्न लीव्स का भी हकदार होता है। और ये एक माह अगर वो ड्यूटी कर लेता है तो वो 4 अर्न लीव्स का हकदार होगा। और ये उसका जो अर्न लीव्स काउंट की जाती हैं वो 15 दिन ड्यूटी करने के बाद वो अर्न लीव्स का हकदार होता है। यानी अगर किसी ने अप्रैल की अर्न लीव्स लेनी है तो उसको अप्रैल के 15 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद 16वें दिन वो उस अर्न लीव्स का हकदार होता है। और अगर कोई छुट्टी पे है तो छुट्टियों के दौरान जितनी भी कोई मुलाजिम छुट्टी करता है तो वो अर्न लीव्स का हकदार नहीं होता। अर्न लीव सिर्फ उस सूरत में आप हकदार होते हैं जब आपने ड्यूटी की हो। नाज़रीन, इसी तरह से अगर कोई मुलाजिम एक महीने के 15 दिन या 16 दिन ड्यूटी करता है, उसके बाद फिर वो किसी भी किस्म की छुट्टी मसलन मेडिकल लीव पे चला जाता है और नेक्स्ट मंथ में वो 15 तारीख से पहले ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, यानी 2 महीने की वो 15 दिन से ज़्यादा ड्यूटी करता है, इसके बावजूद उसकी जो अर्न लीव होगी वो 1 महीने की ही कंसिडर की जाएगी, यानी उसको सिर्फ 4 अर्न लीव्स ही मिल सकेंगी। नाजरीन, अर्न लीव्स के हवाले से एक बात मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई अर्न लीव जमा करने की कोई लिमिट नहीं होती। यानी अगर आप अपनी अर्न लीव अवेल नहीं कर सकते तो आप 4 साल बाद 5 साल बाद इकट्ठी भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, जो हमारे डिपार्टमेंट वेकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, यानी जिन डिपार्टमेंट्स में छुट्टियां होती हैं, गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, जैसा कि महकमा तालीम, तो उनके लिए एक तो ये है कि अगर उन्होंने अपनी छुट्टियां अवेल की हैं, पूरी गर्मियों की छुट्टियां 2, 2.5, 3 महीने जो भी अगर अवेल की हैं,
تو ان کو باقی جتنے مہینے انہوں نے ڈیوٹی کی ہے ہر مہینے ایک چھٹی ارن لیو ان کو مل سکتی ہے۔ اور اگر انہوں نے وہ چھٹیاں اویل نہیں کی تو پھر باقی جس طرح سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ہیں ہر مہینے وہ ڈیوٹی کرنے کے حوالے سے 4 ارن لیوز کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو سٹاف ہوتا ہے جیسے کلرکس وغیرہ تو وہ بھی جیسے چھٹی ارن لیو 2 طرح سے اویل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ فل پے پر ارن لیو لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے 120 دن کی لیو آن فل پے لے سکتے ہیں، اور اگر آپ میڈیکل پیش کرتے ہیں تو ایک وقت میں یہ 180 دن یعنی 6 ماہ کی لیوز آن فل پے لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پوری سروس کے دوران ایک دفعہ میڈیکل پے 1 سال کی لیو آن فل پے بھی لی جا سکتی ہے، لیکن اس قسم کی لیوز کے لیے الگ سے لیو اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح لیوز آن ہاف پے بھی لی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی ملازم اپنی لیوز آن فل پے کو لیوز آن ہاف پے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ہر لیو آن فل پے کی جگہ 2 لیوز آن ہاف پے دی جاتی ہیں، یعنی اگر کسی کی 5 لیوز ہیں فل پے تو اس کو ہاف پے پہ 10 لیوز دی جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے جب کوئی ملازم اپلائی کرتا ہے چھٹی کے لیے تو اس کو اپنی اپلیکیشن میں اس کو ضرور مینشن کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ جتنی بھی چھٹیاں ہیں ان کو دنوں میں مینشن کیا جاتا ہے، ڈیز میں مینشن کی جاتی ہیں، مہینوں یا سالوں میں مینشن نہیں کی جاتی۔ ای او ایل ناظرین، ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ یعنی سیکرٹری صاحب کا یہ اختیار ہے کہ اگر کسی ملازم نے 10 سال کی جاب مکمل کر لی ہے تو اس کو 5 سال تک کی ای او ایل یعنی بغیر تنخواہ کے چھٹی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 10 سال سے کم ملازمت ہے تو 2 سال کی ای او ایل دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ملازم کا ریگولر ہونا بھی ضروری نہیں، کنٹریکٹ یا عارضی ملازمین بھی یہ لیو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ادارہ کے سربراہ کا اختیار ہے، اور اگر وہ چاہے تو عارضی ملازم کو بھی یہ لیو دے سکتا ہے۔ ریکریشن لیوز ناظرین، نان ویکیشن یعنی جن ڈپارٹمنٹ میں چھٹیاں گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی ان کے ملازمین سال میں ایک دفعہ 15 دن کی ریکریشن لیو بھی لے سکتے ہیں، اور ان کے ارنڈ لیو اکاؤنٹ میں سے 10 چھٹیاں کاٹی جائیں گی، لیکن اگر آپ یہ کیجول لیو کی مد میں لیں گے تو 10 دن ہی مل سکتی ہیں، لیکن یہ مشروط ہے گورنمنٹ کی ہدایات کے ساتھ جو گاہے بگاہے جاری ہوتی رہتی ہیں۔ لیو ناٹ ڈیو اگر کسی ملازم کے اکاؤنٹ میں ارنڈ لیو نہیں ہے لیکن وہ چھٹیاں لینا چاہتا ہے تو وہ پوری سروس کے دوران ایک بار 1 سال کے لیے لیو ناٹ ڈیو بھی اویل کر سکتا ہے، جو کہ اس کے مستقبل کے لیو اکاؤنٹ میں سے کاٹی جائیں گی، لیکن ملازمت کے پہلے 5 سال کے دوران یہ صرف 3 ماہ یعنی 90 ڈیز تک ہی اویل کی جا سکتی ہے۔ ایسی لیو لیو آن ہاف پے میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور یہ اسی صورت میں دی جاتی ہے جب یقین ہو کہ ملازم دوبارہ اپنی ملازمت پر لوٹ آئے گا۔ یہ مکمل طور پر سینکشننگ اتھارٹی کے اختیار میں ہوتی ہے، اور عارضی ملازمین کو یہ چھٹیاں نہیں دی جا سکتی۔ اسپیشل لیو کسی بھی ادارہ کی خواتین ملازمین کو ان کے خاوند کی وفات کے بعد 130 دن کی چھٹیاں دی جا سکتی ہیں۔ یہ اسپیشل لیو ہوتی ہیں اور یہ لیو اکاؤنٹ سے منہا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جو بیوہ خاتون ہوتی ہیں اس کو اپنے خاوند کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ سینکشننگ اتھارٹی کی مرضی ہے کہ اگر وہ نہ بھی چاہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں بھی ہوتی۔ ناظرین، اس سے آگے ہے میٹرنٹی لیو۔ حاملہ خواتین 90 دن کی زچگی لیو کی حقدار ہوتی ہیں، جو ان کے بچے کی پیدائش کے فوری پہلے یا فوری بعد لی جا سکتی ہے۔ یہ بھی لیو اکاؤنٹ سے علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہ سروس کے دوران 3 دفعہ سے زیادہ اویل نہیں کی جا سکتی، لیکن ویکیشن ڈپارٹمنٹ کی خواتین ملازمین پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی 3 سے زیادہ دفعہ یہ لیو اویل کرنا چاہتا ہے
تو اس کو نارمل لیو اکاؤنٹ سے پھر یہ چوتھی دفعہ کاٹی جائیں گی۔ اگر کوئی ملازم پہلے سے کسی اور قسم کی لیو پر ہے تو میٹرنٹی لیو اسی کے ساتھ جاری رکھی جا سکتی ہے، لیکن میٹرنٹی لیو کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی انکریمنٹ ایڈ نہیں ہوتی، اور اگر کوئی انکریمنٹ ڈیو ہے تو چھٹی کے اختتام پر جب دوبارہ ملازم اپنی جاب جوائن کر لیتا ہے تو پھر وہ انکریمنٹ لگتی ہے۔ ڈسیبلٹی لیو، سروس کے دوران یا دوران ڈیوٹی اگر کوئی ملازم معذور ہو جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 720 دن تک کی ڈسیبلٹی لیو دی جا سکتی ہے، اور یہ اس کے نارمل لیو اکاؤنٹ کے علاوہ دی جا سکتی ہے، لیکن اس چھٹی کے دوران پہلے 6 ماہ یعنی 180 دن تک فل پے اور باقی دن ہاف پے پر چھٹی ملے گی۔ ناظرین، یہ ہم نے کچھ چھٹیوں کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم باقی جو چھٹیاں ہیں یعنی لیو ایکس پاکستان یا لیز پریپیریٹی ٹو ریٹائرمنٹ اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی چھٹیاں ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے چھٹیوں کے معاملے میں جو میں نے آج یہ لیو رولز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اور ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ویڈیوز